رشيدا وهدنا توفيقا الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امت رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون مقام سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا خان نیر تابان سرنشین مہوشم ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ ترجمان دوڑاں سرخیل زہرہ جمانہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم ازل باعث تکوین عالم فخر عالم و بنی آدم نیر فتح آستار ماں کا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کے نقوش پاکی برکات نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گئے. طرح طرح کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے. ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے, گڑھے بھی کھودے گئے, گندی بوجھیں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ میں دیتا ہے. شام ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کو بھول سکتا ہے. 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے. اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے. لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی. بات مکمل سن لینے کے بعد انہوں نے بھی مسترد کر دی. میرے حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا. تم نے بات کو قبول نہیں کیا, یہ تمہاری مرضی ہے, لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا. تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں, ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دی. بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا, لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے انہوں نے 2 رویا کی داروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے. جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے. ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے, دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے. شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے. ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے, حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے. میرے حضور پھر چلتے,
پتھر مارتے، اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچلنے لگی، نالین کے خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی بلیا پیٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں۔ سبحان اللہ۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ پیغمبر کا ہی حسنہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہم مزاج بگڑ جاتے ہیں، جانتے ہوئے مٹھی گرم نہ کی جائے تو نشان لگایا جاتا ہے دوبارہ اس بستی کو ٹائم نہیں دے۔ کھانا مرضی کا نہ ہو تو اسٹیج پہ انتظامیہ والوں کو رسوا کرتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم اچھی کوالٹی کا نہ ہو تو سو ایپ گنوائے جاتے ہیں۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں، تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، اور کو یہ ساری باتیں کون سنا رہا ہے جس کا ٹائم لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ کام کی دعوت دے کر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، جس کے آنے سے پہلے بڑے بڑے بینرز اویزہ کیے جاتے ہیں، پھولوں کی پتیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ کو چوم کر لوگ آنکھوں کو لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آپ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، ڈالتے ہیں اور حضور جوڑی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر آپ کا یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے پتھر اٹھا لیے، لا اسألکم علیہ اجرا، آج دین روحوں میں اتار دینے کے باوجود میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابہ داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے سرے کی ایک صورت تو بنتی ہی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اگر تم ان کا دامن پکڑ کے رکھو گے، میں محبت ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ امت کو ضمانت ہے، جب تک امت قرآن اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھے میں کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو دین کی تبلیغ اور جو مشن حضور نے امت کو دیا تھا، اس کی بقا کے لیے کہا گیا کہ الا المودۃ فی القربى، مگر تم قرابت داروں سے پیار کرو۔ یہ بات کرتے تو اوپر سے بات کرتے مزید ساتھ ہوئی، تو فرمایا کہ قرابت داروں سے پیار کرنا، محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر آقا کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور محبوب علیہ السلام نے قول کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی امت کے سامنے اس فرمان سے رکھا۔ میرے حضور اہل بیت سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور اپنے مبارک لب حضرت امام حسین کے لبوں پہ رکھتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں،
اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور کبھی حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا، کل قیامت کے دن جنت میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، تو حضور مانتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں اور اپنے خطبے کے الفاظ ترتیب پا رہے ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا خطبہ اپنا منبر چھوڑ کے جا کے شہزادوں کو گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور حضور رب نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد بڑی آزمائش ہے، فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں رب کے پیغام کی تبلیغ فرما رہا تھا، لیکن مجھ سے گرتے ہوئے بیٹے دیکھے نہیں جا سکے۔ کبھی صحابہ مانتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور منبر پہ جلوہ فراز ہیں اور حضور اسلام کی گود میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ حضور کبھی اپنے مجمع کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں، اور پھر حضور مانتے لوگوں سن لو، میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے۔ مجھے بتائیے یار، جن کو حضور سردار کہتے وہ کتنے بڑے سردار ہیں۔ فرمایا کہ میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے، اور فرمایا کہ مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو بڑے گروہوں میں کل سلو کرنا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میرے حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت آقا کریم اسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر حضور چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آواز دے کر کہا کہ بیٹا فاطمہ میرے بیٹے کی طرح ہے۔ آواز دینا تھی کہ شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، اور حضور اسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حضور نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے بازو کھول دیے اور پکڑ کر اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا دیا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرماتے میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، میں نے کوئی ٹکڑا سنایا، محبوب نے میرا ٹکڑا حل کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا۔ فرماتے میں نے آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں۔ کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، اللہ اکبر، کہ حضور کے کندھوں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا، واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر صرف سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو، سبحان اللہ، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی صحابہ مانتے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام رکوع میں گئے تو ہم بھی ابتدا میں رکوع میں چلے گئے، پھر محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور ہم بھی سجدہ ریز ہو گئے، لیکن فرماتے کہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ قیام سے بھی زیادہ طویل ہو گیا۔ اور ایک صحابی مانتے میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ میری روح بھی کانپ اٹھی، تو میں نے سوچا کہ میں سر اٹھا کے دیکھوں تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سر انور اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرماتے کہ میں جو ہے وہ سر اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح وجہ کیا بنی ہے۔ کہتے جب میں سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور حضور کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے تھے، اور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے کہیں میرا حسین میری پشت سے گر نہ جائے۔ کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور میں ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں۔
تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی دہلیز پہ پہنچو. جو کہ ماں بھی جانتی تھی جب ان کے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھیں گے پھر آپ دعا خالی تو نہیں نہ مڑے. ایسے بھلے زمانے تھے، صحابہ کو جب کوئی دعا کی ضرورت ہوتی محبوب کی دہلیز پہ پہنچ جاتا. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ صحابہ جب اپنا کوئی کام کروانا چاہتے محبوب کی دہلیز پہ پہنچ جاتے اور حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے صحابہ کا کام ہوتا. ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے. جب کبھی گھر جانا ہوتا تو حضور کی بات ماں سے کرتے اور اتفاق ہے کہ ماں ابھی تک کافرہ ہے، حضور علیہ السلام کی بات سننا نہیں چاہتے اور حضرت ابو ہریرہ ہے کہ ان کو حضور کے علاوہ کسی اور کی بات آتی ہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا، ماں کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل بس برداشت نہ ہو سکا تو کہا ماں تیری بڑی شان و منزلت ہے لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں. ماں کو خیر بات کہا، گھر سے نکلنے لگے تو دل میں